چن خدا خواہد کے مان یاری کند، میل مارا جانب زاری کند. جب خدا یہ چاہتا ہے نا کہ ہماری مدد فرمائے، جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری مدد فرمائے، جب اس کی مدد آتی، کیسے آتی ہے مدد؟ لوگ مدد حاصل کرنے کے لیے چلے کھینچتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں. یہ اصل مدد. میل مارا جانب زاری کند، وہ ہمارے میل کو، میلان کو زاری کی طرف لگا دیتا ہے. زاری، آہو زاری، رونے لگتا ہے بندہ، دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ کے دل میں نرمی آ گئی، آپ کو رونا آتا ہے، آپ اثر لیتے ہیں چیزوں کا، آپ کی خلوتوں میں کوئی تاثیر ہے، کچھ سوچتے ہیں، بس یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، آپ کی مدد ہوگی. اب اگر آپ اندر سے پتھر ہیں اور کوئی اثر نہیں ہے، کوئی کبھی رونا دھونا یا دل کا پگھلنا نہیں ہے، تو پھر یہ شقاوت ہے، یہ دل کی شقاوت، دل سخت ہو گیا. تو دلوں کی نرمی کا مادہ پیدا کریں اور دلوں کو موم بنائیں. اور وہ جو رونا ہے اس کا ایک طریقہ، اور سر اس کا نشان اور اس کی پہچان ہے، یہ پیدا کریں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمی قیامت کے دن اس کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو اکیلا تنہا بیٹھا، اس نے اللہ کو یاد کیا، ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ، اللہ کو یاد کیا اور پھر اس کی آنکھیں بہہ پڑی. تو درود شریف پڑھتے ہوئے یا نعت شریف پڑھتے ہوئے یا نعت سنتے ہوئے ایسے آدمی رو جائے گا تنہائی میں، یا ذکر محبوب پڑھتے ہوئے، کتاب پڑھتے ہوئے، یہ سب ہے اس میں، کوئی عبادت کرتے ہوئے، نماز میں، سجدے میں، دعا میں. لیکن کیسے آئے گا رونا یا دل کی نرمی؟ کیسے آئے گی؟ اس کا ایک طریقہ ہے، اس پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کو چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. آپ استغفار پڑھیں کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے استغفار کریں. دیکھیں، اور درود شریف پڑھیں، کثرت سے استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، آپ کے دل میں نرمی آ جائے گی. مولانا روم علیہ رحمہ فرما رہے ہیں بس جب اللہ چاہتا ہے ہماری مدد کرے تو ہمارے دل میں یہ نرمی پیدا کر دیتا ہے. اس نرمی کو حاصل کریں تب اس کی مدد آئے گی. اس کے بغیر، ہم اس کے کسی اسباب کے بغیر، وسیلے کے بغیر، یا وہ لائن کلیئر کیے بغیر ہم چاہتے ہیں مدد آ جائے ایسے ہی، تو یہ دراصل ہماری غلط فہمیاں ہوں، یہ ہماری خواہشیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری خواہشوں کے مطابق نہیں ہوگا، کچھ کر کے دکھاؤ. اس نے کچھ چیزیں اسباب سے جوڑی ہوئی ہیں، جیسے رونے دھونے کے ساتھ اس نے اپنی رحمتوں ایک تعلق جوڑا ہوا ہے. بندہ پگھلتا ہے اور آج جیسے وہ مولانا روم نے فرمایا کہیں، تانا گریت طفل کہ جوشد لبن، تانا گریت ابر کہ خندت چمن. فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ روئے نہ تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش نہیں مارتا. رونے سے اس کا تعلق بنتا ہے، خود بخود ایک کانٹیکٹ. اور جب تک بادل وہ نہ روئے تو زمین پہ سبزہ نہیں اگتا. وہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، یعنی پانی جو برستا ہے، تو یہ بادل کا رونا ہے، بس اس کے بعد ہی زمین ہری بھری ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی. تو یہ کنیکشن بتایا، قدرت کا اشارہ ہے اس میں کہ ہمارا رونا بھی کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے. تو چیزیں جس طرح ظاہر میں ایک اسباب و تعلق کا ان کے اندر معاملہ رکھا گیا ہے اور تاثیر رکھی گئی، اسی طرح باطن میں بھی کچھ چیزیں خاص ہیں. اس میں سے ایک رونا ہے. رونے والے کا ایک اثر ضرور پیدا ہوتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے.